الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. گرامی قدر جناب فرخ کھوکر صاحب، اسٹیج پر موجود علماء کرام، معززین، آج کا یہ اجتماع ایک خصوصیت کا حامل اجتماع ہے. فرخ کھوکر صاحب تو باقاعدہ اپنے ڈیرے پر ایک بڑے اجتماع میں شمولیت کا اعلان کر چکے ہیں، اور اس میں بھی میں حاضر ہوا تھا. آج ان کے دوست، ان کے رفقا مختلف اطراف سے ان کے ڈیرے پہ جمع ہیں، اور اجتماعی طور پر اس کنونشن میں وہ جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں. میں اپنی طرف سے اور پوری جماعت کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا یہ فیصلہ قافلہ حریت کے عزم کو اور بھی تقویت دے، اور آپ کی رفاقت کے ساتھ یہ قافلہ اپنی منزل کو پہنچے، تاکہ پاکستان کو ہم اسلام کا قلعہ بنا سکیں اور امن و آشتی کا گہوارہ بنا سکیں. میرے محترم دوستو، آج 8 فروری ہے، اور 2 سال پہلے اسی دن ملک میں الیکشن ہوئے، اور اس کا جو نتیجہ سامنے آیا، ملک بھر میں اس نتیجے کو مسترد کر دیا گیا، اس نتیجے کو جعلی قرار دیا گیا، اور آج جو ملک پر حکومت کر رہے ہیں ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ملک پر حکومت کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایسی حکومت میں شامل نہیں ہو سکتی، اور ہم نے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میرے محترم دوستو، اگر ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے تو یہ جماعت محض اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہی، یہ جماعت
کسی دنیاوی مفادات کی جنگ نہیں لڑ رہی، اقتدار میں آنا منزل مقصود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک تاثر ہے کہ آپ حکومت میں پہنچ گئے تو جیسے آپ نے منزل پا لی۔ جمہوری اور پارلیمانی سیاست میں حکومت میں پہنچ جانا بھی آپ کے سفر کا حصہ ہوتا ہے، منزل پر پہنچنے کا نام نہیں ہوتا۔ حکومت تو آج بھی ہے، بنائی نہیں گئی، کچھ جماعتوں کو آپس میں چپکایا گیا ہے۔ اور کئی جماعتوں پر جو متضاد خیالات کی بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے اس کو حکومت کا نام دے دیا ہے۔ اس طرح کی حکومتیں تشکیل دینا یہ جمہوریت کا مذاق ہے، یہ سیاست کا مذاق ہے۔ اکثریت حاصل کر لینا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آپ عوام کے ووٹ سے اکثریت حاصل کریں، ہم خوشی سے آپ کی حکومت کو قبول کریں گے کہ وہ قوم کا فیصلہ ہوگا، اور قوم کو یہ اختیار پاکستان کے آئین نے دیا ہے، قوم کو یہ اختیار قانون نے دیا ہے۔ تو ہماری جنگ نہ آئین کے ساتھ ہے نہ قانون کے ساتھ ہے، ہم تو آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں۔ اگر قوم اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی پارٹی کو مینڈیٹ دیتی ہے تو ہمیں قبول کرنے میں کوئی جھجک نہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے مشاہدات ہیں کہ کس طرح نتائج تبدیل کیے گئے، کس طرح جھرلو پھیرا گیا، کس طرح انتخابات سے مذاق کیا گیا، اور الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ نتائج تو ہم تیار کرتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو، پورے پاکستان کے ایک حلقے کا نتیجہ بھی معلوم نہیں تھا، نتیجے باہر سے آتے تھے، الیکشن کمیشن کے دفتر سے جاری ہوتے تھے۔ ایسا کٹ پتلی کمیشن شاید دنیا میں کہیں اس کی مثال ملتی ہے۔ تو آج کا دن اس حوالے سے اس کا تذکرہ کرنا ضروری تھا، تاکہ یہ بات آج کے دن کے نسبت سے ریکارڈ پر رہے کہ جمعیت علماء اسلام 8 فروری 2024 کے انتخابات کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہم نے اس دن میں مسترد کیا تھا، آج بھی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور پھر میرے محترم دوستو، آئیے اس کی کارکردگی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام محض الزام تراشیوں کی سیاست نہیں کیا کرتی، حقائق پر مبنی اختلاف رائے کرتی ہے۔ ہماری روش میں انتہا پسندی نہیں ہے، ہماری روش میں
اعتدال ہے اور دلیل ہے. اور اس بنیاد پر ہم قوم کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں اور قوم کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. میرے محترم دوستو، تم سے جرت کے الفاظ ہمارے پاس ہیں. آپ جرت دکھائیں تو صحیح. ہندوستان کے مقابلے میں آپ نے جرت دکھائی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن ملک کی داخلہ پالیسی، امن و امان کے حوالے سے کون اعتماد کرے گا ہمارے پر، اور کون ہمارے ساتھ تجارت کرے گا؟ آپ کے اپنے ملک کا لوگ باہر جا رہا ہے. پاکستانی کی محنت بھی اور پاکستانی کا روپیہ بھی باہر انویسٹ ہو رہا ہے. پاکستان میں کاروبار ختم ہو رہے ہیں. یہ جعلی قسم کی باتیں کہ بین الاقوامی دنیا میں اب ہمارے اقتصاد کی اشارات، کچھ اشارات 15-20 سال سے ہم اشارات میں گزارا کر رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نیچے جا رہے ہیں. انڈیا کی معیشت ٹھیک، چائنا کی معیشت ٹھیک، افغانستان کی معیشت ہم سے ٹھیک، ایران کی معیشت ٹھیک، اور اس خطے میں اگر نیچے جا رہا ہے تو صرف پاکستان جا رہا ہے. تو کس کو الزام دے؟ تو اس اعتبار سے نہ ہمارا اقتصاد بہتر ہے، نہ ہمارا امن و امان بہتر ہے. ملک کی سلامتی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اور پارلیمنٹ میں اگر قانون سازی ہوتی ہے تو اس قانون سازی میں بھی طاقتور قوتیں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے قانون سازی کرا رہے ہیں، اپنی اتھارٹی کو مضبوط کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں. کوئی پارٹی اس وقت نظریات کی جنگ نہیں لڑ رہی. اور اسٹیبلشمنٹ اپنی اتھارٹی کو مضبوط کرنے کی جنگ میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے. چھبیسویں آئینی ترمیم ہوئی، 2/3 اکثریت ان کے پاس نہیں تھی. جمعیت علماء اسلام کے ووٹوں سے 2/3 اکثریت بن رہی تھی. ہم نے 1 مہینہ 1 ہفتہ مذاکرات کیے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں حکومت نے جو ڈرافٹ بنایا ہوا تھا، یہ ڈرافٹ ان کا بنایا ہوا تھا، ہمارا نہیں تھا. ہم نے 34 شقوں سے ان کو دستبردار کرایا اور 22 شقوں پہ لے آئے ہم. اور پھر ہم نے 5 ترامیم شامل کی. ایک ترمیم کہ 1 جنوری 2028 سے ملک کے اندر سود کا خاتمہ کر دیا جائے گا. کیا حکومت بتا سکتی ہے کہ 1 جنوری 2028 تک سود کے خاتمے کے لیے بینکوں میں یا اداروں میں کوئی اس پر کام ہوا ہے؟ کوئی پیش رفت کی ہے گورنمنٹ نے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات، سن 1973 میں آئین بنا، 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنی. آج تک کسی ایک سفارش پر قانون سازی نہیں ہوئی. قانون سازی دور کی بات، کسی ایک سفارش پر ایوان میں بحث نہیں ہوئی. ہم نے آئینی ترمیم دی کہ حتمی طور پر ان سفارشات کو
ایوان میں زیر بحث لایا جائے. طے ہو گیا. 1 سال ہو گیا ہے، ایک سفارش ابھی تک وہ ایوان میں نہیں لائے تاکہ اس کے اوپر بحث کی جا سکے. ان نیتوں کے ساتھ آپ مذاکرات کرتے ہیں، ان نیتوں کے ساتھ آپ آئین میں ترامیم کرتے ہیں، تو کون کل آپ پہ اعتماد کرے گا؟ سیاست جچی تلی ہونی چاہیے، سیاسی عمل میں سنجیدگی ہونی چاہیے. جو طے ہو گیا وہ حتمی ہے اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد. لیکن جو طے ہوا وہ بھی آپ کے نزدیک حتمی نہیں ہے. اور پھر 27ویں ترمیم آ گئی. اب 1 سال کا عرصہ بیچ میں گزرا ہے، وہ بھی مکمل نہیں. اس 1 سال میں 1 سال پہلے تمہاری 2/3 اکثریت جمعیت کے بغیر پوری نہیں ہو رہی تھی. 1 سال کے اندر اندر آپ کی اکثریت 2/3 وہ پوری ہو گئی. یہ 1 سال کے اندر کہاں سے فرشتے آ گئے؟ کوئی نیا الیکشن ہو گیا؟ کہاں سے آپ کی اکثریت بن گئی؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے ممبران کے ہاتھ مروڑے ہیں، ان کی گردن مروڑی ہے. تو یہ تو جعلی 2/3 اکثریت بھی نہیں ہے، یہ تو جبری ہے. اس طریقے سے ترمیم ہوتی ہے. اور صدر مملکت تا حیات اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جا سکے گا. اب آصف رضا داری ہمارا دوست ہے، کولیگ ہے، قسمت سے صدر مملکت ہے آج کل. تو آپ لوگوں نے ان کو 8 سال 10 سال 15 سال کس جرم میں جیلوں میں رکھا تھا کہ اب وہ تا حیات مستثنا ہوگا اور پھر وہ جو کچھ کرے آپ اس کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکتے. آپ بھی صدر بن سکتے ہیں اس ملک میں، آپ کو بھی مبارک ہو. تا حیات جو ہے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنے آپ کو مستثنا نہیں کر رہے. صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے خود کو پیش کرتے ہیں کہ اگر مجھ پر کسی کا حق ہے تو وہ مجھ سے حق لے سکتا ہے. اب کون ہے جو کہے کہ میرا آپ کے اوپر حق ہے؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا کہ جی میرا آپ کے اوپر حق ہے. کہتے کیا حق ہے آپ کا؟ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میں بھی چھڑی کا بدلہ لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ چھڑی کا بدلہ لے لو. اب اس کی نیت میں کچھ اور تھا. کہنے لگا میری پیٹھ تو ننگی تھی، آپ بھی اپنی پیٹھ ننگی کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ ننگی کر دی اور جو ہی ان کی پشت مبارک ان کو نظر آئی جا کر لپکا اور لپٹ گیا اس کے ساتھ اور چومتا رہا اور چومتا رہا اور چومتا رہا. کہتے ہیں حضرت میں نے اسی لیے یہ سارا قصہ بنایا تھا، میں آپ سے کیسے بدلہ لے سکتا ہوں؟ آپ کی تو چھڑی بھی میرے لیے سعادت ہے. تو رسول اللہ تو اپنے آپ کو مستثنا نہیں قرار دے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کے روب اور دبدبے سے جس راستے سے وہ گزرتا ہے شیطان نہیں گزرتا وہاں سے. اور وہ بڑے اجتماع میں صحابہ کرام سے خود فرماتے ہیں کہ اگر عمر کجروی اختیار کر لے تو تم کیا کرو گے؟ اب کون ان کے سامنے کھڑا ہو کہ ہم کیا کریں؟ ایک صحابی پیچھے کھڑا تھا، کھڑا ہو گیا، تلوار کھینچی اور کہا واللہ لو رأینا فیک اعوجاجا لقومناہ بحد سیوفنا. اگر ہم نے آپ کے اندر کوئی کجروی دیکھی تلوار سے سیدھا کر دیں گے اس کو.
اب لوگ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں عمر کیا رد عمل دے گا، اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی۔ حضرت عمر نے جواب دیا، الحمدللہ الذی جعل فی امت محمد من یقوم اعوجاج عمر بسیفہ، اس اللہ کی تعریف کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ جو عمر کی کجروی کو تلوار سے سیدھا کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کوئی بہتر آدمی نہیں ہوں، تم سے کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اب اگر میں صحیح کام کروں تو میری پیروی کرو، اور اگر میں غلط کام کروں مجھے سیدھا کرو۔ ہمارے حکمران ان سے بھی بہت مقدس آ گئے۔ 1400 سال کے بعد یہ ہم پر منکشف ہوا کہ ہمارے ملک کا حکمران اور طاقتور وہ مستثنیٰ ہوگا قانون سے۔ یہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتیجے، یہ نتیجے ہیں جو آپ دے رہے ہیں، یہ اس الیکشن کے نتیجے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ حکمرانی ہو رہی ہے، اس حکمرانی کے نتیجے میں یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے آپ کے، کہ خارجہ پالیسی ناکام، اقتصادی پالیسی ناکام، تجارتی پالیسی ناکام، قانون سازی میں بددیانتی، قانون سازی میں جھوٹ، اس قسم کی چیزیں آپ ہم پر مسلط کریں گے اور پھر ہم سے توقع رکھیں گے کہ ہم آپ کا تعاون کریں۔ تعاون کریں گے اچھے کاموں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ برے کاموں میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ناجائز سفر میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے اس وقت کہ کچھ مختصر نقشہ میں نے اس کا آپ کے سامنے رکھا ہے، اور انشاءاللہ یہ سفر آپ کا اور ہمارا جاری رہے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جمعیت علماء اسلام کو بڑے مخلص ساتھی کارکن نصیب کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے کارکن وہ نظریاتی بھی ہیں اور سنجیدہ بھی ہیں، یہ گالم گلوچ والے لوگ نہیں ہیں۔ اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جمعیت علماء اسلام کو جو کارکن نصیب کیے ہیں وہ بہادر بھی ہیں، ڈرپوک نہیں ہیں۔ ډیره مننه بس دا خبر ځان سره ولیکئ اور خط تکڑش ہے، ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ یہ پاکستان کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ہمارا ملک بن کر رہے گا۔ یہ اللہ کے نام پر بنا ہے، اسلام کے نعرے پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر قوم نے قربانی دی ہے، اور انشاءاللہ اس نظام کو اس ملک میں برپا کرنے کے لیے اپنا سفر جاری رکھیں گے، اکابر کا بتایا ہوا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص، توفیق اور استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔